پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو ہم قرآن کریم کے منتخب آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے معزز علماء سے، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے رکھے ہوئے ہیں سوال و جواب کے لیے۔ آپ کی جانب سے سوالات آتے ہیں، وہ ہم پیش کرتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں، اور ان سے حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ کنفیوژنز نہ رہیں، ابہام ذہنوں میں نہ رہیں، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں چند گتھیاں ہوتی ہیں، وہ سلجھ نہیں پاتی، تو ان کو سلجھانے کی ایک کوشش ہے۔ بہت سے سوالات ہیں ہمارے پاس آج بھی، جدید سوالات، نئے سوالات، فائننس کے حوالے سے سوالات وغیرہ وغیرہ، گھریلو مسائل، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم رکھتے ہیں اپنے وقت کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں۔ کچھ سوالات ہم ریکارڈ کرتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر، ان سوالات کو بھی یعنی ویڈیو کوئسچنز وہ بھی رکھے جاتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، محبوب اور مقبول نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، معتمم جامعہ صفا اور ممبر اسلامی نظریاتی کونسل۔ مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ فیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال اسلام آباد سے گل محمد صاحب۔ سوال ان کا یہ ہے کہ میرا فلیٹس اور پلاٹس وغیرہ بیچنے کا کاروبار ہے، کوئی خریدار مجھ سے قسطوں پر ایک فلیٹ خرید لیتا ہے، پھر چند قسطوں کے بعد وہ مزید قسطیں دینے سے انکار کر دیتا ہے اور ڈیل اور سودا ختم کرنا چاہتا ہے۔ کیا ایسی صورتحال میں شرعاً اس کی اب تک جمع کرائی ہوئی تمام قسطیں فوراً اسے واپس کرنا ہم پر لازم ہے، یا آرام اور اطمینان سے کچھ ٹائم گزار کر بھی اس کی قسطیں ہم واپس کر سکتے ہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، شرعی طور پر قانون اور اصول شریعت یہ ہے کہ جب کسی آدمی نے پلاٹ، فلیٹ، مکان خرید لیا
تو خرید و فروخت مکمل ہو جانے کے بعد اور جب بات چیت مکمل ہو گئی، خرید و فروخت کا عقد تام ہو گیا، یعنی ڈیل کمپلیٹ ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں خریدار کو اس سے مکرنا اور پھر جانا، سودے اور ڈیل کا انکار کر دینا شرعاً ناجائز ہے۔ وہ انکار نہیں کر سکتا، شرعی طور پر پوزیشن یہ ہے کہ وہ انکار نہیں کر سکتا۔ نہ تو بیچنے والا بیک آؤٹ کر سکتا ہے، نہ خریدنے والا اپنے سودے سے مکر سکتا ہے۔ اب شرعاً دونوں کو اس بات کی پابندی ہے کہ وہ لازمی طور پر اس سودے کو، ڈیل کو انجام تک پہنچائیں اور اسے مکمل کریں۔ فقہ کا واضح طور پر اصول ہے، اذا حصل الاجاب والقبول لازم البيع ولا خيار لواحد منهما الا من عيب وعدم رؤية لقوله عليه السلام المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا۔ کیا مطلب؟ جب ایجاب اور قبول مکمل ہو گیا تو بیع مکمل ہو گئی، سیل اینڈ پرچیز کمپلیٹ ہو گئی، کسی کو بھی اس سے پیچھے مکرنے پھرنے انکار کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز کو دیکھا نہیں تھا تو اس کو خیار رؤیت ملتا ہے، کسی نے کوئی چیز خریدی اس میں کوئی عیب نکل آیا تو آپشن ملتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المتبايعان بالخيار، سیلر اینڈ پرچیزر، ان کو اختیار ہوتا ہے کب تک؟ ما لم یتفرقا، جب تک کہ وہ سودے کو ایک مرتبہ ڈن نہ کر دے، اس وقت تک جو پیچھے ہٹنا چاہے پیچھے ہٹ سکتا ہے، لیکن جب ایک مرتبہ ڈن کر دیا، معاملہ کمپلیٹ ہو گیا، اب کوئی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ شرعی واضح طور پر اس حدیث کی روح سے قانون اور فتویٰ ہے۔ انہوں نے یعنی گل محمد صاحب جو اسلام آباد سے، انہوں نے جو سوال پوچھا کہ جناب خرید و فروخت مکمل ہو جانے کے بعد قسطیں وہ دے رہا تھا، چند قسطیں ادا کی، اس کے بعد اب مزید قسطیں دینے سے وہ انکاری ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ میں سودے کو ختم کرتا ہوں۔ یہ ان کے بیچنے کے، یہ جو بیچنے والے ہیں جو صاحب، یہ بیچنے والے کی مرضی پر موقوف ہے۔ اچھا، اگر ان کی مرضی ہوگی، چاہت ہوگی اور یہ اس سودے کے کینسلیشن کو، منسوخی کو ذاتی مرضی اور چاہت کے ساتھ منسوخ کرنے کو قبول کریں گے تو وہ اگلا اس سودے کو ختم کر سکتا ہے، ورنہ اگلا اس سودے کو، ڈیل کو ختم نہیں کر سکتا۔ نہیں، وہ تو قبول کر رہے ہیں۔ جی، اب میں اگلی بات بتا رہا ہوں۔ پہلا تو شریعت نے ان کو یہ آپشن دیا ہے اور یہ ان کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ان کو اختیار شریعت نے دیا ہے، لیکن اگر یہ قبول کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ اس ڈیل کو کینسل کرتے ہو تو مجھے قبول ہے، تو اب ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ ایک تو بیانہ ضبط نہیں کر سکتے، نمبر ایک، نمبر دو، جتنی قسطیں دی ہیں وہ ساری کی ساری قسطیں بما بیانے کے اس خریدار کو واپس کرنا ضروری ہوگا، اس میں کسی کو بھی ضبط کرنے کا اختیار نہیں۔ البتہ ایک مسئلہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جناب فوری طور پر مجھے وہ پیسے دینا ضروری ہے یا میں آرام اور اطمینان سے بھی دے سکتا ہوں؟ تو دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں جرم اور قصور خریدار کا ہے، اور جب اس کا جرم ہے، اس کا قصور ہے کہ وہ اس کو آ کر کے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ تو اس کا احسان عظیم ہے اس سیلر کا کہ یہ اس کو قبول کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ اپنی سہولت کے مطابق، اطمینان اور آرام کے مطابق اگر فوری طور پر یہ پورے کے پورے پیسے واپس کر دے گا تو بہت اچھی بات ہے اور کرنا ہی چاہیے اس کو۔ لیکن اگر اس کو کوئی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، اس وقت کیش اس کو اویلیبل نہیں ہے یا کوئی کسی قسم کی اس کو رکاوٹ پیش آ رہی ہے، کوئی ممانعت پیش آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں یہ رک کر انتظار کر کے پھر جا کر کے پیمنٹ ادا کرے، تب بھی اس کو شرعاً اس بات کا اختیار ہے اور یہ اس کے لیے جائز ہے۔ البتہ حدیث کے اندر جیسا کہ آتا ہے مطل الغنی ظلم، اگر کوئی آدمی ہے جس کے ساتھ آپ نے لین دین کرنا ہے اور اس کو آپ نے کوئی چیز واپس کرنی ہے، آپ مالدار ہیں، اویلیبلٹی بھی ہے، سب کچھ ہے، مالی کشادگی اور فراوانی ہے، اس کے باوجود آپ خام خام میں ٹال مٹول کرتے تو یہ ظلم ہے۔ خام خام میں ٹال مٹول نہ کریں، یہ غلط طریقہ ہوگا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ اس کو اس کی پوری پیمنٹ حوالے کر کے فارغ ہو جائے۔ ہاں، اگر آپ کو اویلیبلٹی نہیں ہے، کچھ تھوڑی سی رکاوٹ اور پریشانی ہے، ایسی صورت میں اگر آپ کچھ ٹائم لے کر کے اس کو دیں گے تو ایسی صورت میں بھی شرعاً جائز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، جانبین میں سے کسی کے لیے بھی ڈیلے کرنے کی وجہ سے پینلٹی یا اضافی رقم یا جرمانہ دینا لینا جائز نہیں ہے۔
یہ شرعی طور پر واضح ہونا چاہیے. اتنی ہی رقم آپ واپس کرنے کے مجاز اور ذمہ دار ہیں, مسئول ہیں, ذمہ دار ہیں. جتنی رقم اور قسطیں آپ نے وصول کی ہیں اس سے زیادہ 1 روپیہ بھی آپ واپس کرنے کے شرعاً مجاز اور ذمہ دار نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس ذیل میں ایک ضمنی سوال ذہن میں آیا, یہ بات تو بالکل کلیئر کر دیا آپ نے. یہ جو بجلی وغیرہ کے جو بلز آتے ہیں ہمارے پاس, تو وہ بجلی کے بل میں اگر ہم اس مدت تک بل جمع نہ کرائیں تو اس پہ 500, 1000, 2000 روپے فائن ہو جاتا ہے. تو وہ جو ایکسٹرا اماؤنٹ بل پہ دی جا رہی ہے یا لی جا رہی ہے, وہ اماؤنٹ فرض کیجئے 2000 روپے زیادہ بل پر لیے گئے کیونکہ اس ڈیٹ تک آپ نے بل جمع نہیں کرایا, تو وہ اماؤنٹ لینا جائز ہے؟ ناجائز ہے, بالکل حرام ہے, شرعی طور پر بالکل ناجائز ہے. فتوے کی روح سے یہ بالکل ناجائز ہے. لیکن مسجد والے بھی ادا کرتے ہیں, مدرسے والے بھی ادا کرتے ہیں, علماء بھی ادا کرتے ہیں, آپ اور ہم سب ادا کرتے ہیں. کیوں ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ریاست کا قانون ہے, حکومت کا قانون ہے, اور ظاہر ہے کہ سارے کے سارے ہم لوگ مجبور ہیں. ہم اس ریاست اور حکومت کے قانون کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. ریاست اور حکومت کے لیے اگر وہ شرعی طور پر یہ پوزیشن ہم سے پوچھے تو ہمارا فتویٰ یہی ہوگا کہ جتنا بل بنتا ہے اتنا ہی وصول کر سکتے ہو. یوٹیلیٹی بلز, گیس, بجلی, پانی کے بل کو آپ اضافی رقم کے ساتھ جو وصول کرتے ہیں یہ بالکل ناجائز ہے. اس کا شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے, میں نے وہی بات کہی کہ جب ریاست کا آرڈر ہے, حکومت کا ڈنڈا ہے, تو پھر ہم کو اس کو ماننا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ اس وجہ سے بھی ماننا ضروری ہوتا ہے انیق صاحب کہ ریاست کے حکم کے اگینسٹ جانا اس لیے بھی صحیح نہیں ہے کہ اسلام انارکی نہیں چاہتا, یقیناً فساد نہیں چاہتا کہ آپ نظام کو تلپٹ کر دیں, سسٹم کو آپ اکھاڑ پچھاڑ کر دیں. یہ درست نہیں ہے. ہاں, اگر ہم سے کسی صحیح فورم پہ پوچھا جائے, اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھا جائے, وفاقی شرعی عدالت سے پوچھا جائے, پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی سے پوچھا جائے, کوئی علماء اور سکولرز کے مجمع سے پوچھا جائے, تو ہمارا فتویٰ اور ہماری اوپینین شرعی ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ یہی ہوگی کہ جناب آپ گیس کے اور بجلی کے, پانی کے بل میں جو اضافی رقم چارج کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے, اس سے احتراز کرنا چاہیے. لیکن جب تک نہیں ہے تو پھر ہم مجبور ہیں آرڈر کو پورا کرنا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے, تو ایک جانب فرض کیجئے شرعی قوانین ہوں, ایک جانب ریاستی قوانین ہوں, تو ایک عام آدمی کیا کرے؟ ریاستی قوانین کو مان لے؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ کے بس اور آپ کے اختیار کے اندر جو کچھ ہے اس میں تو آپ کو ہر صورت میں شرعی قوانین کو ہی پورا کرنا اور ادا کرنا اور فالو کرنا لازم ہے. لیکن جہاں مجبوری آ جاتی ہے, اب اس مجبوری کے اندر تو ہمارا کوئی ہمارا بس نہیں چلتا. مثلا میں اس کی ایک اور مثال بتاتا ہوں. تھرڈ پارٹی انشورنس لازم ہے, انشورنس شرعاً ناجائز ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب جب انشورنس ناجائز ہے تو آپ اگر جائیں کسی دارالفتاء میں, دروازہ کھٹکھٹائیں, سوال نامہ پیش کریں, محترم جناب مفتی صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ, انشورنس کرانا جائز ہے ناجائز ہے؟ تمام اسکول آف تھاٹ, تمام مکاتب فکر, تمام مسالک کنسنسس رکھتے ہیں اس بات پر کہ انشورنس حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن جب ریاست کا قانون ہوگا, محکمہ ٹریفک کا قانون ہے, آپ کے ٹرانسپورٹ منسٹری کا قانون ہے, حکومت کا قانون ہے, آپ اس کے بغیر گاڑی سڑک پر نہیں لا سکتے, تو اب ہم کیا کریں گے؟ تو جہاں مجبوری ہوگی وہاں پر آپ کو اختیار کرنا ہوگا. اور اگر کوئی غلطی ہوگی اور ناجائز اس میں شک ہوگی تو پھر یہ گناہ چلا جاتا ہے, گوز ٹو ریاست اینڈ گورنمنٹ, حکومت کی طرف چلا جاتا ہے. جو قانون بنانے والے ہوں گے انہی کے سر پر, انہی کے ساتھ. تو ایک عام آدمی وہ بری الذمہ ہو جاتا ہے. محمد ابراہیم صاحب ہیں دبئی سے, سوال ان کا یہ ہے کہ کیا سوتیلی والدہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, یعنی وہ مستحق زکوٰۃ ہیں؟ اس کا جواب یہ کہ سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, سگی ماں کو نہیں دی جا سکتی. آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں شرعی اصول یہ ہے کہ اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اصول اور فروع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے سے اوپر والد والدہ, دادا دادی, نانا نانی, ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسی طرح فروع میں نیچے کی طرف آ جائے, کیا مطلب؟ فروع کے اندر آپ بیٹا بیٹی, پوتا پوتی, نواسا نواسی, ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. البتہ برابر والوں کو دے سکتے ہیں, بہن بھائی کو دے سکتے ہیں. اچھا, یہ جو بات ہے نا اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے, اس کو فقہ کی اصطلاح میں ایک اور انداز میں بیان کیا جاتا ہے, وہ ہے ولادت کا رشتہ جن سے ہو.
سوتیلی ماں سے ولادت کا رشتہ نہیں ہے. بہت اچھی بات. جب ولادت کا توالد اور تناسل کا رشتہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں بشرطے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو. کلیئر. محمد جاوید ستار صاحب کراچی سے، اور بڑا اہم سوال ہے یہ. پاکستان میں اس دفعہ چاند کا اعلان رات گئے تقریباً 12 بجے، لکھا ہے انہوں نے کوئی 11:30 بجے ہوا، جبکہ ہم نے تراویح اور باجماعت وطر پڑھ لیے تھے. سوال یہ ہے کہ جو وطر جماعت کے ساتھ ہم نے ادا کیے وہ ادا ہو گئے یا نہیں، کیونکہ رمضان تو ختم ہو چکا تھا اور رمضان کے علاوہ عام دنوں میں وطر بغیر جماعت کے ادا کیے جاتے ہیں. برائے کرم اس بارے میں آگاہ فرمائیے. ارشاد. دیکھیں یہ اس دن واقعی پاکستان بھر سے یہ سوال مسلسل آتا رہا اور آپ کے علم میں ہے کہ لوگ بار بار یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ بھئی عام دنوں کے اندر تو وطر بغیر جماعت کے پڑھی جاتی ہے اور مغرب کے وقت میں اگر چاند کا اعلان ہو جاتا تو ظاہر ہے کہ لوگ عشاء کی نماز کے بعد نہ تراویح ادا کرتے نہ باجماعت وطر ادا کرتے. لیکن چونکہ اعلان 11:30-12 بجے ہوا تو لوگ وطر پڑھ چکے تھے بلکہ تراویح بھی پڑھ چکے تھے. تو یاد رکھیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عام دنوں میں بغیر رمضان کے عام مہینوں اور عام دنوں میں باجماعت وطر ادا کرنا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز ہے. باجماعت نہیں آپ وطر پڑھ سکتے. آپ وطر تنہا اور انفرادی طور پر پڑھیں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سب جب الحمدللہ حرمین شریفین جاتے ہیں، اللہ رب العزت وہاں کی ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے، تو عام دنوں میں عشاء کی بس فرض نماز باجماعت ہوتی ہے. اس کے بعد ہر کوئی سنتیں نفلیں تراویح اپنے طور پہ پڑھتے ہیں. لیکن جب وطر کا معاملہ ہوتا ہے تو امام مسجد نبوی یا امام کعبہ باجماعت پڑھاتے ہیں. ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے. اب معاملہ یہ ہے یہاں واقعتاً رمضان ختم ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود لوگوں نے وطر اور تراویح ادا کی یعنی وطر باجماعت ادا کیے. تو اب یہ وطر ادا ہو گئے. اس دن بھی ہم نے لوگوں کو یہ مسئلہ بتایا اب کہ اس وطر کے بارے میں اب کسی ڈاؤٹ کے اندر مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، وہ وطر ادا ہو گئے. عام دنوں کے اندر ہوتا یہ ہے، شریعت کا قانون یہ ہے کہ تداعی نہیں ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ یعنی وطر کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، اکٹھے ہو کر کے وطر کا باجماعت بندوبست اور انتظام کرنا یہ درست نہیں ہے. تداعی کہتے ہیں دعوت دینا، بلانا، اکٹھے ہونا، صفیں بنانا. یہ شان فرض کی ہے، یہ شان رمضان کے اندر وطر کی ہو سکتی ہے لیکن عام دنوں کے اندر نہیں ہے. تو اس لیے عام دنوں کے اعتبار سے تو یہی مسئلہ ہے. لیکن چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لوگوں کو ابھی تک چاند کی اطلاع نہیں ملی تھی، جب چاند کی اطلاع نہیں ملی تو اب وطر ادا کر دیے گئے. اب جب وطر ادا کر دیے گئے تو وہ وطر ادا ہو گئے. اس میں کسی قسم کے شک کے اندر مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. بعض لوگوں نے اس وقت یہ کہنے کی کوشش کی کہ اب جناب دوبارہ وطر پڑھ لیں. یہ بالکل غلط ہے. یہ کیوں غلط ہے؟ موطا کے اندر ایک حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وطران فی لیلہ، ایک رات میں 2 وطر کبھی بھی نہیں ہو سکتے. گناہ ہے یہ ناجائز ہے. تو اس لیے جب وہ وطر آپ نے پڑھ لیے وہ وطر ادا ہو گئے. اس کے بارے میں کسی قسم کے ڈاؤٹ اور شک کے اندر مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. نہ تو اس کی قضا ہے اور نہ ہی دوبارہ اس رات میں پڑھنا یہ کوئی ضروری تھا. وہ وطر ادا ہو گئے. جہاں تک تراویح کا تعلق ہے، بعض لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ جی ہم نے تو 20 تراویحاں بھی پڑھ لی ہیں یا بعض لوگوں نے 8 تراویح پڑھ لی. تو اب وہ جو ہو گئے تراویح تو ان کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قبولیت کا دائرہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے. وہ انشاءاللہ تراویح سنت کے طور پر نہیں تو وہ نفل کے طور پر آپ کے ادا ہو گئی اور گویا کہ نفل نماز کا آپ کو پورا اجر و ثواب مل گیا. اللہ رب العزت قبولیت عطا فرمائے. وہ آپ کی تراویح بھی بطور نفل کے درست ہو گئی اور یہ وطر کی جماعت بھی درست ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وطر بالکل آپ نے واضح کر دیا اور تراویح بھی بالکل واضح کر دی. ایک بات اور ذرا سا واضح کر دیجیے. بہت سے افراد کے یعنی ان کے فونز وغیرہ آتے رہتے ہیں. سمپل سوال یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ کسی بھی ریاست میں عید کی نماز ہو گئی تو کیا دوسری عید کی نماز اگلے دن ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتی. یہ ناجائز ہے. اور یہ یاد رکھیے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اسلامی ریاست انارکی اور فساد اور فتنے کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی. ایک مرتبہ جب ریاست نے اعلان کر دیا وہ اعلان سب پر لاگو اور لازم ہو گیا اور وہی عید کا دن ہو گیا. اور جب وہ عید کا دن ہو گیا اب ایسی صورت میں اچھا دوسری بات اور بھی بتاؤں، جتنے ائمہ عید پڑھاتے ہیں نا وہ خلیفۃ المسلمین کی نیابت میں پڑھاتے ہیں. اصل جمعہ
اصل عید کی نماز کی امامت کا جو اصل شریعت کے اندر اختیار ہے وہ امیر المومنین کو ہے، خلیفۃ المسلمین کو ہے، گورنر کو ہے، وہ اس علاقے اور اس عمال اور گورنروں میں سے جو سربراہ ہے صوبہ ہے اس کا یہ رائٹ ہے۔ اور ظاہر ہے ہر جگہ پر وہ جا کر کے پڑھا نہیں سکتا اور سب لوگ ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ پرانے زمانے میں تو ہو جایا کرتے تھے کہ بڑے علاقے میں ایک ہی جگہ پر عیدگاہ کے میدان میں، اب تو چونکہ آبادی بہت زیادہ ہے تو اب جو امام بھی عید کی نماز پڑھاتا ہے یا جو بھی امام جمعے کی نماز پڑھاتا ہے وہ اپنے حاکم کی نیابت میں پڑھایا کرتا ہے۔ تو جب حاکم کی نیابت میں پڑھا گویا حاکم نے خود پڑھا دیا، اور جب پڑھا دیا تو اب کس طریقے سے دوبارہ عید کی نماز ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا وہ عید درست ہو گئی اور وہ نماز عید بھی درست ہو گئی۔ اگلے دن یہ کہنا کہ آج عید کا دن ہے تو اب عید کی نماز پڑھو، اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سبحان اللہ، دو عید کی نمازیں نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب ایک سوال اور جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ شوال کے 6 روزے رکھے جاتے ہیں، عید کی نماز ہو گئی، خیال یہ ہوا کہ نہیں صاحب عید ایک دن پہلے ہو گئی، کچھ لوگوں نے یہ خیال، یہ پوری گفتگو ہوئی، میڈیا پہ آئی، اگلے دن یعنی جمعے کے دن عید ہونی چاہیے تھی وغیرہ وغیرہ۔ اب کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے، ہمارے پاس بھی بہت فونز آئے کہ جناب والا ہم جو شوال کے روزے ہیں وہ جمعے سے شروع نہیں کریں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ عید جمعے کی ہو۔ اب وہ انہوں نے اپنا دماغ، جیسے آپ نے کلیئر کر دی بات کہ عید جمعرات کی ہو گئی، ریاست نے اعلان کر دیا، دو عیدیں نہیں ہو سکتی، تو عید کے اگلے دن سے شوال کے 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ بالکل رکھے جا سکتے ہیں، بغیر کسی ڈاؤٹ اور شک کے رکھے جا سکتے ہیں۔ گویا اس سال جمعے سے ہی شوال کے روزے رکھے جا سکتے تھے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ممانعت اور رکاوٹ نہیں ہے۔ اور میں اس سلسلے میں ایک بات یہ بتا دوں، اس سال کے چاند کے بارے میں جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ میڈیا وغیرہ پر بھی بات آتی رہی، دیکھیں اصولی طور پر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریاست نے اعلان اور آرڈر اور حکم نامہ نافذ کر دیا، ٹھیک، مرکزی رویت ہلال کمیٹی کسے باشد کوئی بھی اس سے بحث نہیں۔ جب حکومتی ایک ادارے نے، مجاز اتھارٹی نے جب ایک فیصلہ کر لیا تو اس فیصلے کو سب کے سب افراد کو ماننا شرعاً بھی لازم اور قانوناً ضروری ہو گیا۔ اچھا، اب جب یہ ہو گیا، اگر فرض کرو کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ اس طرح سے نہیں تھا، اس طرح سے تھا، اعلان غلط کیا گیا، جناب میں اور آپ اس کے مکلف اور ذمہ دار ہیں ہی نہیں، آپ کا ڈومین ہی نہیں ہے، میرا دائرہ ہی نہیں ہے، غلط کیا ہے، گناہ اس کے سر پر ہے، اللہ بچائے کتنا سنگین گناہ ہوگا، ہے کتنا بڑا جرم، پورے کے پورے پاکستان کے لوگوں کا گویا ایک روزہ کھایا جا رہا ہوگا بالفرض اگر کسی نے غلط گواہی کی بنیاد پر ایک دن کا اعتکاف کم ہو گیا، اعتکاف کم ہوا، پھر عید کی نماز کا یہ مسئلہ، کیونکہ ہم پر تو لازم ہے ہم اس دن عید کی نماز پڑھ لیں گے، لیکن اگر وہ حقیقی معنی کے اندر عید کا دن نہیں تھا تو پھر یہ سارے کا سارا جس نے غلط فیصلہ کیا یہ گناہ اس کے سر پر جائے گا۔ نعوذ باللہ، اگر گواہوں نے غلط گواہی دی ہے تو ان کے سر پر جائے گا، اتھارٹی کے اندر کسی ممبر نے یا کسی نے غلط کام کیا اس کے سر پر گناہ جائے گا۔ میرا اور آپ کا بس ہی نہیں چلتا، جب میرا اور آپ کا بس نہیں چلتا تو ہم اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک مجاز اتھارٹی کو مانیں، ورنہ جوب میں الگ عید ہے، وزیرستان میں الگ ہوگی، پشاور میں الگ ہوگی، قلعہ عبداللہ میں الگ عید ہو رہی ہے، کوئٹہ میں الگ ہوگی، قلعہ سیف اللہ میں الگ ہو رہی ہے، تھر کے علاقے میں الگ، یہ کیا ہے؟ اس طرح تو نظام جگ ہنسائی ہے، مزہ کا خیر صورتحال ہے، لوگ ہنستے ہیں، ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں اور ہو کیا رہا ہے۔ تو اس لیے بنیادی طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے، نہ تو اعتکاف کے کسی دن کی قضا کرنا ضروری ہے، نہ عید دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، اور نہ ہی یہ روزے کی قضا کرنا ضروری ہے، اور اگلے ہی دن یعنی جمعے کے دن سے باقاعدہ طور پر روزہ شوال کا شروع کیا جا سکتا ہے۔ پلس اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور بتاؤں کہ دل میں کبھی کبھار ہمارے بھی خیال آتا ہے کہ جناب اب رات 11:30 بج گئے اور اب جا کر کے فیصلہ ہو رہا ہے تو شاید اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں جو لوگ جس اتھارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، خاص طور پر جب سکالرز ہیں، علماء ہیں، تو ان سے جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو صورتحال بالکل آپ کو کلیئر کٹ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، کئی ایسے علماء سے بات ہوئی جو اس کے اندر تھے اور ان کے ریفرنس سے بھی کئی سارے لوگ، انہوں نے کہا کہ ہم نے خود بات کی پشاور کے مضافاتی علاقوں سے آنے والے گواہوں سے، کسی کو ٹریفک نہیں مل رہی، کوئی رکشے پہ آ رہا ہے گواہی دینے والا،
کوئی آدھا راستہ پیدل، کوئی موٹر سائیکل پر، دور دراز پہاڑی علاقوں سے، تو آتے آتے اتنا ٹائم تو لگتا ہے. اور پھر جس وقت یہ گواہ آ جاتے ہیں ان سے باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے. ایسے نہیں گواہی دی تو بات ہو گئی، باقاعدہ پوچھا جاتا ہے کیسے، محل وقوع کیا تھا، کیا دیکھا تم نے، تم کیسے جانتے ہو، تمہیں کیا معلوم. پھر اس کا اپنا پورا بایو ڈیٹا دیکھا جاتا ہے، جانچ پڑتال ہوتی ہے، دیکھا جاتا ہے، بار بار سنا اور دیکھا جاتا ہے. اور پاکستان کے کئی بڑے مستند علماء کرام نے باقاعدہ طور پر بعد میں، جو کہ رویت ہلال کمیٹی میں نہیں ہے، جید علماء، ٹاپ آف دا لسٹ، انہوں نے خود گواہوں سے بھی بات کی ہے، ان متعلقہ علاقوں کے علماء سے بھی بات کی ہے. جیسا کہ میں اس کے بارے میں آپ کو ایک مثال کے طور پر عرض کروں، چمن کے اندر سے شہادتیں آئی تھیں، چمن کے علماء سے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد العلوم نے فرمایا، ان کی خود بات ہوئی ہے باقاعدہ طور پہ. حالانکہ وہ اس وقت کوئی رویت ہلال کمیٹی میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے بات کی، انویسٹیگیشن کی، اور پھر اطمینان کا اظہار کر کے باقاعدہ دارالعلوم کراچی کی مسجد کے اندر انہوں نے جا کر کے اعلان کیا کہ نہ تو اعتکاف کی قضا کرنے کی ضرورت ہے، نہ روزے کی قضا کرنے کی ضرورت ہے، نہ ایک دن دوبارہ اعتکاف کرنے کی ضرورت ہے. جو عید تھی وہ بھی صحیح ہو گیا، چاند بھی صحیح ہو گیا، روزہ بھی صحیح ہو گیا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر فرض کریں اس طرح کی بات چیت نہ بھی ہوئی ہوتی، یہ تو میں ویسے اطمینان کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر اس طرح کی بات نہ بھی ہوئی ہوتی، ہم ہمیشہ یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ ریاست کی جو اتھارٹی ہے، اس اتھارٹی کا جو فیصلہ ہے وہ نافذ العمل ہوگا، واجب التعمیل ہے، تمام باشندوں پر اس کو ماننا لازم ہے اور وہ تمام پر لاگو ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایک عام آدمی اس کا مکلف نہیں. جی یہ تو ریاست کے معاملات ہیں، بالکل ایسے ہی اجتماعی معاملات، اجتماعی معاملات ہیں. بلکہ آپ کو ایک اور علمی لطیفہ بھی عرض کر دوں، فقہی بات. یہ جو آپ نے سوال جیسا کہ فرمایا، تو یہ تو ہمارے یہاں کے پاکستان کے لوگوں یا دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانی لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں جو آپ نے ارشاد فرمایا. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، حج کے سلسلے میں بھی تو یہ ہو سکتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے چاند میں، کیونکہ عید الاضحیٰ کا، عید کا تو چاند نہیں دیکھا جاتا، لیکن آپ کو پتہ ہے ذی الحجہ کا چاند دیکھا جاتا ہے. اس بات کا تو امکان موجود ہے کہ ذی الحجہ کے چاند کے دیکھنے میں غلطی ہو گئی ہو، اور ایسا ہوا ہے اور ہوتا ہے. تو اب عرفات کے اندر جب لوگ جمع ہوں گے تو وہ تو ایک دن آگے پیچھے کا معاملہ ہے، تو حج کا کیا ہوگا؟ واضح طور پر فقہاء کرام نے شریعت کے اندر یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے، حج درست ہو گیا. سبحان اللہ. سارے حاجی، کروڑوں لاکھوں افراد ہوتے ہیں، تو اگر ریاست کی طرف اس کو مفوض نہیں کریں گے، ہر ایک اپنی بولی بولتا رہے گا، تو آپ مجھے بتائیے اجتماعی جو 60 لاکھ افراد کا، 1.25 کروڑ افراد کا، 40 لاکھ افراد کے حج کا مسئلہ ہے، تو کیا وہ ہر ایک آدمی اپنے اپنے طور پر اس کو ڈیل کرتا رہے گا؟ ریاست نے جو بات کہہ دی اس کا ماننا ضروری ہے. جیسے آپ نے بات فرمائی نا کہ یہ انارکی اور کوئی بنانا اسٹیٹ نہیں ہے، یہ ریاست ایک یہ منظم، یہ تنظیم ہے یہاں، اور مرکز نے اسلام آباد نے اعلان کر دیا تو پورے ملک کا، عوام الناس کا ماننا ضروری ہے. بالکل. اسلام نظم و ضبط کا دین ہے، ڈسپلن کا دین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ہم، اور ایک عام آدمی، میں تو آپ کو بھی شامل نہیں کر رہا کیونکہ آپ عالم دین ہیں، مکلف نہیں ہے. ہم ایک عام آدمی مکلف نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سوچے سمجھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کچھ ویڈیو کوئسچنز مفتی صاحب آپ کی خدمت میں. مفتی صاحب کے لیے پہلا سوال. السلام علیکم مفتی صاحب، ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آئے روز جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، آئے روز بچے، ماں بیٹی خودکشیاں کر رہی ہیں مہنگائی کی وجہ سے، ان کے لیے کیا حکم ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مفتی صاحب بہت ہی ایک یہ دردناک سوال ہے. آپ ایک بات کہتے ہیں سلگتا ہوا سوال، تو یہ سلگتا ہوا سوال ہے. اللہ اکبر. اور جو یہ ریشو بڑھ رہا ہے خودکشیوں کا، یہ تناسب کیوں بڑھ رہا ہے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ارشاد. بہت ہی خطرناک اور بہت ہی دردناک قسم کا سوال ہے، اور اس کے جو اسٹیک ہولڈرز، جو ذمہ دار ہیں انیق صاحب، ان کے لیے غیر معمولی لمحہ فکریہ ہے. وہ سوچیں، جو آپ نے کہا نا کہ تناسب بڑھ رہا ہے، تو اس کا بڑھتا ہوا ریشو، اس کا بڑھتا ہوا تناسب ہمارے تمام کے تمام اسٹیک ہولڈر کے جو ذمہ دار ہیں ہمارے، جن سے پوچھا جائے گا. خطرناک سوال ہے. دیکھیں، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خالص شرعی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو خودکشی حرام ہے، ناجائز ہے،
اور جو خودکشی کرنے والا فرد ہے وہ جب یہ فیصلہ کرتا ہے یا یہ کام کرتا ہے تو وہ بالکل حرام کا اور ناجائز کا ارتکاب کرتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی من قتل نفسہ بحدیدۃ الی آخری، جو آدمی اپنے آپ کو اپنے نفس کو مارتا ہے کسی لوہے کے ذریعے سے، زہر پی کر یا کسی چیز کے ذریعے اپنے آپ کو قتل کر کے، تو قیامت والے دن اور مرنے کے بعد وہ مسلسل اسی طریقے سے اپنے آپ کو مارتا ہی چلا جائے گا، اس کو اسی عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ حرام کی موت ہے، ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے اور مستقل رہنے والا عذاب ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر اگر یہ بات ہے، فرض کرو کہ بہو یہ سوچے کہ میں نے ساس کی تنگیوں، جبر، سختیوں، تشدد کی وجہ سے میں یہ کام کر رہی، قدم اٹھا رہی ہوں تو میری جان چھوٹ جائے گی، جان اور پھنسے گی۔ فرّ من المطر وقرّ تحت المیزاب، بارش سے بھاگی اور پرنالے کے نیچے آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اسی طریقے سے مزدور یہ سوچتا ہے، عام آدمی اگر مہنگائی کی وجہ سے، تو وہ کیا سوچ رہا ہے؟ آج مہنگائی، آٹے، راشن کا مسئلہ ہے نا، جان نہیں چھوٹ رہی ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہمارا عقیدہ اللہ رب العزت پر ہے، اگر قرآن و حدیث کے اوپر ہم عقیدہ رکھتے ہیں، تو پھر یاد رکھو لا تقتلوا انفسکم ہے، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت کے اندر مبتلا نہ کرو۔ حرام ہے، ناجائز ہے، شریعت میں اس کا کوئی کسی قسم کا تصور، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو ہے ان لوگوں کے لیے حکم جو کہ خودکشی کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اسباب، تو ٹھنڈے دل سے بغیر جذباتی کیفیت کے سر جوڑ کر اس کے اوپر بیٹھنا ضروری ہے۔ کیا اسباب ہے؟ ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا مہنگائی کا، بہت خطرناک، انتہائی خوفناک قسم کا ریزن ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کیا نظام مملکت چلانے والے لوگوں کی یہ بنیادی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک میں معاش اور روزگار کا اس طرح باہم انتظام کریں کہ کوئی معاش اور روزگار کی وجہ سے تنگ ہو کر، مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے نہر میں نہ کودے، وہ عورتیں اپنے بچوں سمیت دریا اور نہر میں جا کر چھلانگیں نہ لگائیں، اپنے آپ کو نعوذ باللہ ٹرینوں کے نیچے دے کر کے نہ کچلی جائیں، وہ مائیں، وہ افراد، وہ مزدور طبقہ، وہ لیبر طبقہ، وہ غریب طبقہ، وہ معاشرے کا پسا و مظلوم طبقہ، یہ انتظام کرنا ضروری ہے اور فرض ہے، اور پوچھا جائے گا۔ فرات کے کنارے کتا پیاس سے مرے، حضرت عمر فرماتے ہیں خطاب کے بیٹے عمر سے پوچھا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے، کسی ایسائی بوڑھے کو دیکھتے ہیں اور وہ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا، حضرت علی نے فرمایا کیوں نہیں اس کو بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا؟ کسی نے کہا امیر المومنین پہلے یہ جوان تھا تو کام کرتا تھا، لہذا وظیفہ ملتا تھا، اب تو یہ بوڑھا ہو گیا، کام کرتا نہیں ہے، جب کام نہیں کرتا تو ہم اس کو ریٹرن کے اندر کوئی وظیفہ بھی نہیں دے سکتے، تنخواہ بھی نہیں دے سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیا فرمایا؟ پہلے اس کے ساتھ پیٹ لگا ہوا تھا اور اب اس کے ساتھ پیٹ لگا ہوا نہیں ہے کیا اس کو ضرورت نہیں ہے؟ شیر خار بچے کے دودھ کا وظیفہ سیدنا فاروق اعظم جاری کر رہے ہیں، بوڑھوں کا وظیفہ جاری کر رہے ہیں، مسلمان بوڑھوں کا بھی، غیر مسلم بوڑھوں کا بھی، ذمی وہ ہماری کسٹڈی کے اندر ہے، اور مسلمان ریاست کا سربراہ وہ کسٹوڈین ہے، کفیل ہے، محافظ ہے، نگران و ذمہ دار ہے۔ جب وہ مسئول ہے تو اس سے پوچھا جائے گا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران اور ہر ایک سے قیامت کے روز پوچھا جائے گا اس کے ماتحت نوکر افراد، اس کے ماتحت رعیت کے بارے میں۔ خطرناک ذمہ داری ہے۔ اپنے گناہ کیا کم ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کے مجموعوں کا بھی پورا وبال اور بوجھ اپنے اوپر سوار کرایا جائے۔ اس لیے یہ بہت خطرناک اور انتہائی خوفناک قسم کا ریشو ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تمام اسٹیک ہولڈر کو اس کے اوپر آنا چاہیے۔ اس کے اسباب میں سے مہنگائی ہے، حکومت وقت کی بنیادی ذمہ داری ہے، کوئی اس میں ہیل حجت نہیں ہے، کسی قسم کا بہانہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی بات اللہ کے ہاں مقبول نہیں، بندوں کے ہاں مقبول نہیں۔ دوسرا ریزن عدالت کا جسٹس سسٹم جو انتہائی التوا کا شکار رہتا ہے، جو تاخیر کا شکار رہتا ہے، انصاف نہیں ملتا۔ جب لوگوں کو انصاف نہیں ملتا لوگ کیا کریں؟ دیواروں سے ٹکر مارتے ہیں۔ عدلیہ کے لیے یہ کوسچن مارک ہے، کیوں نہیں ان کی طرف یہ کیوں نہیں اس چیز کا انتظام کرتے کہ فوری، سستا اور انصاف ہر ایک کی دہلیز پر پہنچے؟ کیوں نہیں اس کے اوپر آتے؟ خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں
صرف اور صرف ججوں سے متعلق انیق صاحب جو احادیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جسم کانپ اٹھتا ہے ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو جج بنایا جاتا ہے فقط ذبیح بغیر سکین، اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ اور آپ حیران ہوں گے، حضرت معاذ بن جبل، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسی شخصیات، بڑے بڑے صحابہ کرام جن کو قاضی اور جج بنایا گیا، ان کو جج بنانے کے بعد وہ اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر وہ کیا کہا کرتے تھے؟ یعنی چشم فلک نے ایسے لوگ نہیں دیکھے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ لا لی ولا علیہ۔ کیا مطلب اس کا؟ یا اللہ جو کچھ ہم نے دین کی یا لوگوں کی یا عوام کی خدمت کی ہے، اگر ہم کو ان کا اجر نہ ملے، ثواب نہ ملے، کوئی بات نہیں، لیکن یا اللہ یہ ساری کی ساری خدمت کل کو ہمارے لیے وبال نہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی، حضرت علی ساتھ کھڑے، عبد الرحمن بن عوف ساتھ کھڑے، صحابہ کرام کے اولین درجے کے صحابہ کرام، وہ چارپائی کے ارد گرد فجر کی نماز میں زخمی کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، مدینہ کے حکماء، مدینہ کے حکیم و ڈاکٹر و طبیب وہ ساتھ کھڑے اور بے بسی اور مایوسی کا اظہار بار بار کر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے اپنے صاحبزادے کو آپ امیر المومنین مقرر کریں۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ اگر یہ حکومت کرنا اعزاز کی چیز تھی تو بس یہ کافی ہو گیا، اور حقیقت کے اعتبار سے یہ اعزاز نہیں، یہ ذمہ داری ہے، اور میں خطاب کی نسل میں ذمہ داری کا توق اس کی نسل کے اندر گلے میں ڈال کر کے نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اپنے بیٹے کو مقرر نہیں کیا، صحابہ کرام کے اصرار کے باوجود مقرر نہیں کیا، اور فرمایا کہ یہ ذمہ داری کا توق میں اس نسل کے اندر گلے کے اندر ڈال کر کے نہیں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عجیب و غریب قسم کے صحابی رسول، اور جب خلافت پر مقرر ہو رہے ہیں آنسو نکلتے ہیں، چہرے کی رنگت تبدیل ہو رہی ہے، راتوں کی نیندیں ختم ہو گئی ہیں، گشت کرتے ہیں مدینہ منورہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہ قاضی، خوبصورت اور خوبصورت چہرہ، بدن انتہائی اچھا۔ ہوا کیا؟ کچھ ہی دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا طاقتور جسم کے مالک، خوبصورت اور حسین، مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے کے اندر دیواروں کا، مکانوں کا سہارا لے کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا ما بال رجل جعل الناس عنقه قنطرة يمرون علیہ۔ ارے اس آدمی کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی گردن کو لوگوں نے پل بنا رکھا ہو، چلتے رہتے ہو، چل کر یا جنت میں جاتے ہو یا جہنم میں جاتے ہو، اس آدمی کا کیا حال پوچھتے ہو؟ یعنی مجھ پر اتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ تو یہ اتنی خطرناک ذمہ داری ہے، یہ صرف اور صرف یہ معاملہ نہیں کہ روایتی طور پر ہم گزر جائیں، چند زبانی بیانات دے کر کے ہم فارغ ہو جائیں۔ عدالتی سسٹم کے اندر التوا کا مرض دیرینہ مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا چاہیے۔ حکومت کی بیڈ گورننس یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو حل ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سبب ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ ہے عوامی جانب سے ہمارے ہاں تحمل نہیں رہا، برداشت بھی نہیں رہا۔ یہ دیکھیں سوال کرنے والے نے نا ایک سوال کے اندر یہ کہا کہ ہماری کئی خواتین کی نوجوان بیٹیاں، انیق صاحب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں میڈیا کے زہریلے اثرات، کانفیڈنس لیول ہم بڑھا رہے ہیں، ہم تو بھائی اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں، کیا ہے یہ تو بدتمیزی پیدا کروا رہے ہیں ہم رائٹس کے لیے سڑکوں پر نکلنے کے۔ ارے بھائی نوجوان لڑکیوں کو، نوجوان بھائیوں کو کس طرف آپ لے کر کے جا رہے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے لا تقل لہما اف، ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو۔ قرآن کریم تو کہہ رہے وخفض لہما جناح الذل، عاجزی کے پروں کو والدین کے سامنے جھکا کر کے رکھو۔ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ جب تم والدین کے سامنے بات کرو تمہارا ساؤنڈ بھی اونچا نہیں ہونا چاہیے، آواز کا لب و لہجہ بھی قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں معاشرے سے صبر بھی نکل چکا ہے، تحمل بھی نکل چکا ہے، برداشت بھی نکل چکا ہے، دینی تربیت کی بھی کمی ہے۔ یہ گھریلو تربیت کا معاملہ ہے، یہ بہت ضروری معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیتی ہنگامی ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے۔ جی ہاں، اور پھر کچھ جیسے آپ نے بات کی اور وجہ فرمایا آپ نے، حکومتی ذمہ داریاں ہیں، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، تاخیر نہیں ہونی چاہیے، انصاف ملنا چاہیے، جیسے آپ نے فرمایا کہ انصاف دہلیز تک پہنچنا چاہیے ایک عام آدمی کے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کے ہمارے رؤوسا ہیں، اہل ثروت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا ہے، وہ خیال رکھیں، بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، خیال رکھیں کہ اس مال کے اندر سائل کا، محروم کا حق ہے۔
ہمارے محلے میں کوئی خودکشی کر لے؟ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کلمہ گو، یہ ذمہ دار ہیں، مسئول ہیں. اللہ نے جب ان کو اس بات کا اختیار دیا ہے، مالی کشادگی اور فراوانی دی ہے، ان کی گلی کے اندر خودکشی ہو جائے اللہ اور غربت کی وجہ سے ہو جائے، بیوہ مر جائے، ان کے محلے، ٹاؤن، علاقے، بستی کے اندر یہ ہو رہا ہے. پوچھے جائیں گے یہ سارے ملک، رؤساء، نواب، وڈیرے، تمام اصحاب ثروت اور تمام مخیر حضرات. ان کی بہت کلیدی بنیادی ذمہ داری ہے. آپ نے صحیح طرف اشارہ کیا، ہر اسٹیک ہولڈر کو اپنے اپنے دائرے کے اعتبار سے اپنی ذمہ داری ادا کرنا ضروری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ جان تو اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، ایک امانت ہے، اور اس جان کا میں مالک نہیں ہوں، اس جان کا اللہ مالک ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ کان کی طاقت، دل کی طاقت، آنکھوں کی طاقت، ہر ایک قوت سماعت و بصیرت و کے بصارت، یہ سب اللہ رب العزت کے ہے. اور امانتیں کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک عضو کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا. ہم استعمال کرنے کے اندر پابند ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ان کو استعمال نہیں کر سکتے، حرام پر استعمال نہیں کر سکتے. تو انسانی جان کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر مبتلا کر سکتے ہیں؟ حرام اور ناجائز ہے. حرام اور ناجائز خودکشی. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت. پروردگار بحروں بر. مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے تو اسے کیا اجازت لینی ہوگی؟ اور اگر لینی ہوگی تو بھی کس سے لینی ہوگی؟ بحروں بر. اپنے گھر میں اجازت. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اپنے گھر کے، پہلے تو یہ بات ہے کسی اور کے گھر میں جائے گا تو اجازت لینا فرض ہے، وہ تو ضروری ہے، بغیر اجازت کے تو جا ہی نہیں سکتے. اور دروازہ کھٹکھٹانا، بیل دینا، جو بھی جدید طریقہ ہو، چاہے ٹیلی فون ہو، چاہے باہر بات کر کے، چاہے بلا کر، وہ تو فرض ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں. جہاں تک اپنے گھر کا تعلق ہے تو ایسی صورت میں اپنے گھر کے اندر اجازت معروف معنوں میں لینا تو ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کی ذاتی ملکیتی گھر ہے. اور جب آپ کا ذاتی ملکیتی گھر ہے تو وہاں پر آپ جا سکتے ہیں بغیر اجازت کے بھی، کیونکہ آپ وہاں جس قسم کا تصرف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ ایسا امکان معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر کچھ مہمان خواتین آئی ہوئی ہیں، یا کچھ اس طرح کے افراد آئے ہوئے ہیں کہ جو افراد پرائیویسی چاہتے ہیں. اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے کوئی نجی معاملات وغیرہ ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں کسی طرح ان کو اطلاع دے دینا، اجازت کا لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، اطلاع دے دینا، یہ ادب کا، مروت کا تقاضا ہے. اور یہ شریعت کا بھی تقاضا ہے کہ ان کو اطلاع ہو جائے. وہ نوک کر کے ہو سکتا ہے، کسی طرح سے کھانس کر ہو سکتا ہے، کوئی بات کہہ کر، اپنا نام بتا کر کے، تو بھی کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اس طریقے سے پھر آپ گھر کے اندر داخل ہوں، یہ زیادہ بہتر انداز اور زیادہ بہتر طریقہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ دین پاکیزہ معاشرے چاہتا ہے. اللہ اکبر. تو رہنے کے، بسنے کے آداب بھی دین سکھاتا ہے. اگلا سوال دکھائیے گا. پروردگار بحروں بر. السلام علیکم سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص پر قرض تھا اور وہ شہید ہو گیا تو کیا اس کا قرض بھی معاف ہو جائے گا؟ بحروں بر. جناب والا. دیکھیں، شہید جب کوئی اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان دیتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور وہ خون اتنا مقدس، اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو اس سے دھو دیا جاتا ہے. البتہ جن احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے، وہیں پر آخر کا جو لفظ ہے الا الدین، کہ تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے. دین اور قرضہ معاف نہیں ہوتا، یہ کسی سے بھی معاف نہیں ہوتا، شہید سے بھی معاف نہیں ہوتا. اندازہ لگائیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرض کے لین دین کے سلسلے میں ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر کتنا زیادہ غفلت اور کوتاہیوں کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. جبکہ قرض کا لین دین اگر کسی نے کر لیا تو قرض کی واپسی اور قرض واپس لوٹانا شرعاً فرض ہے، لازم ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی مر گیا تب بھی معاف نہیں ہے، اس کے ترکے میں سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا. اور اگر شہید ہو گیا تب بھی معاف نہیں ہے. وجہ یہ کہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے اور وہ مرفوع روایت ہے. اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ذکر فرمائی ہیں، دین اور خیانت. اگر کسی نے کسی کے مال کے اندر خیانت کر لیا تو خیانت کا ارتکاب یہ بھی ایسا جرم ہے کہ شہادت سے معاف نہیں ہوگا.
اسی طرح قرضہ یہ بھی معاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دونوں گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں نا. اور حقوق العباد کے بارے میں شریعت کا قانون کیا ہے کہ جب تک صاحب حق کو ادا نہ کر دیا جائے یا صاحب حق سے معاف نہ کروا لیا جائے اس وقت تک اس کا حق ختم نہیں ہوتا، وہ لاگو اور لازم رہتا ہے، لہٰذا آپ کو ادا کرنا ہے. انیق صاحب یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب کبھی کسی کی نماز جنازہ کی ادائیگی کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور آ کر کے یہ پوچھا کرتے تھے کہ کیا اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں ہے. یہ سوال ہوتا تھا. یعنی میں آج کل بعض اوقات کہا کرتا ہوں کہ یہ سنت ہے، اور اس سنت پر آج کل ہمارے مساجد کے ائمہ میں سے کوئی بھی عمل نہیں کرتا، اور وہ عمل اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس پر شاید عمل کرنا ممکن بھی نہیں رہا. اس لیے کہ اگر یہی امام صاحب آ کر کے جنازے کی صفیں بندھی ہوئی کھڑی ہوں اور سامنے جنازے کی ڈولی رکھی ہو اور امام صاحب آئیں اور مائک پر یہ سوال کریں کہ بھائی بتائیں یہ کسی کے اوپر اس کا قرضہ تو نہیں ہے، تو بہت سارے لوگوں کے قرضے نکل آتے ہیں. اچھا آپ قرضے نکل آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال فرمایا کرتے تھے تو سنت مبارکہ کیا تھی؟ پوچھا کرتے تھے کہ کوئی قرضہ تو نہیں ہے. اگر جواب ملتا کہ قرضہ نہیں ہے نماز جنازہ پڑھا دیتے، اور اگر جواب ملتا کہ قرضہ ہے تو اگلا سوال یہ فرمایا کرتے تھے کیا اس شخص نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس سے قرضہ ادا کیا جا سکے، یا کوئی شخص اس کی ذمہ داری لیتا ہے اس کی اولاد ورثہ بالغ افراد میں سے. تو اگر اس کا اطمینان ہو جاتا تو پھر جنازہ پڑھا لیتے، ورنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی پر تم ہی نماز جنازہ پڑھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کو چلے جایا کرتے تھے. اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں انسان ہل کر رہ جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیں، یعنی اس سے زیادہ آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ کتنی خطرناک بات ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جائے کہ قرض کی ادائیگی شرعاً کتنی زیادہ ضروری ہے. چنانچہ اور قرض ادا کیے بغیر مر جانا کتنا خطرناک کتنا خطرناک عمل ہے، کتنا خطرناک ہے، اور اس پر کس قدر وعید ہے. اپنی زندگی کے اندر قرضہ ادا کریں، نہیں ادا کر سکے وصیت نامہ لکھیں، اور وصیت کے اندر لکھیں، لیکن وصیت نامہ بھی اس صورت کے اندر لاگو ہوگا جب اتنا مال بھی آپ چھوڑیں کہ وہ قرضہ ادا کر سکے. حکومت وقت کا قرضہ ہو، بینک کا قرضہ ہو، عوام الناس کا قرضہ ہو، رشتہ دار کا قرضہ ہو، محلے دار کا قرضہ ہو. تم تاجر ہو، کسی کا اگر تم نے قرضہ دینا ہے، اور اگر تم سیلر پرچیزر جس طرح کا بھی قرضہ ہے، وہ چند 100 روپے کی شکل کے اندر ہے یا کروڑوں اور اربوں روپے کی شکل کے اندر ہے، جان پھنسی رہے گی، بخشش نہیں ہو سکے گی جب تک کہ قرضہ ادا نہیں کرو گے. اور وہ قرضہ ادا کرنے کے لیے یا تو خود قرضہ ادا کرو، یہی اصل حکم ہے، یہی اصل فریضہ ہے، یہی شرعی حکم ہے، یہی لاگو ہوتا ہے. نہیں کر سکتے وصیت نامہ، وصیت نامہ بھی اس وقت کارگر جب اتنا مال چھوڑو. تو اب ایسی صورت کے اندر وہ قرضہ ادا کیا جائے، اور اگر قرضہ ادا نہ کیا گیا اور اتنا مال بھی آپ نے نہیں چھوڑا اور اگلے نے معاف بھی نہیں کیا، الامر مفوض الی اللہ، اب یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے. وہ دائرہ پھر اللہ رب العزت کا ہے کہ اللہ رب العزت کیا معاملہ فرماتے ہیں کیا نہیں فرماتے. ہم بطور بندہ کے زیادہ سے زیادہ دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن معاملہ حقوق العباد کا ہے، اور پھر صاحب حق معاف بھی نہیں کر رہا. تو انتہائی خطرناک معاملہ ہے. اس سے زیادہ بھیانک اور خطرناک معاملہ کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن بڑا قابل رشک ہے جو اس دنیا سے جائے اس حالت میں کہ کسی انسان کے بوجھ سے، کسی بھی انسان کے بوجھ سے اس کی پیٹھ ہلکی ہو، اللہ اکبر، اس کے اوپر کسی کا بوجھ نہ ہو. فرمایا یہ مومن قابل رشک ہے، اس نے کسی کا نہیں دینا. اور وہ مومن، یعنی بعض اور احادیث سے پتہ چلتا ہے وہ مومن بڑا قابل رشک ہے جس نے لوگوں سے لینا ہے لیکن اس نے کسی کا کچھ نہیں دینا ہے. یہ بڑا قابل رشک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں نے دینا ہے نا، تو انشاءاللہ لوگ اس کو اگر دے دیں گے، اس کے ورثاء کو دے دیں گے، اچھی بات. نہیں دیں گے تو اللہ رب العزت اس کو آخرت کے اندر کتنا زبردست نوازے گا، وہ اجر ثواب اللہ تعالیٰ ریپلیسمنٹ کر کے عطا فرما دے گا. اور جس نے قرض لیا تھا واپس نہیں کیا، روز جزا اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ بڑا خطرناک معاملہ کرے. وہ سارے کے سارے اعمال جو پہاڑوں کے بقدر وہ لے کر کے آیا تھا وہ صاحب حق کو دیا جائے گا. اصحاب حقوق آتے رہیں گے، وہ ساری نمازیں لے جاتے رہیں گے، روزے لے جاتے رہیں گے، حج لے جائیں گے، صدقے و خیرات لے جائیں گے، عبادتیں لے جائیں گی. اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟
صحابہ نے پوچھا ہم تو سمجھتے ہیں جو پیسہ مال و متاع درہم دینار نہ ہو، فرمایا نہیں مفلس یہ نہیں، مفلس یہ ہے قیامت کے دن آئے گا نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آیا۔ اب کوئی آئے گا کہے گا کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی آئے گا صاحب حق اس نے مجھے مارا تھا، کوئی آئے گا اس نے میرا مال لیا تھا، کوئی آئے گا اس نے مجھے لوٹا تھا، کوئی آئے گا کہ اس نے مجھے پیسہ دینا تھا۔ اب وہ سارے کے سارے افراد آتے جائیں گے، اس کی نمازیں لے جاتے رہیں گے، لایا تھا نیکیاں پہاڑ کے بقدر، اب خالی کھڑا ہے، اور پھر اب فرشتوں کو کہا جائے گا اس کو پکڑو اور جہنم کے اندر ڈالو۔ فرمایا اصل حقیقی مفلس، اصل فاقے والا، اصل غریب یہ انسان۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب جزاک اللہ، آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں کیوں رکھتے ہیں ہم یہ سوال و جواب کا سیشن۔ اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی ابہام باقی نہ رہے، کوئی کنفیوژن نہ ہو، کوئی مسئلہ پھنسا نہیں رہے۔ مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص خود کو پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص خود کو پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں بر